السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا رب العالمین۔ سورۃ الانفال آیت 45 سے ابتدا کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے مومنو، اے ایمان والو، اذا جب، لقی اور تم کا معنی ہوا تو یو ہے نا، تم سب۔ لقی لام قاف یا روٹ ورڈ ہے، معنی ہوتا ہے کسی کے آمنے سامنے آنا اور اسے پا لینا، اور ان دونوں معنی میں سے ہر ایک الگ الگ بھی بولا جاتا ہے اور کسی چیز کا حس اور بصیرت سے ادراک کر لینے کے متعلق استعمال ہوتے ہیں، جو ہم سورہ آل عمران میں پڑھ کے آ چکے ہیں۔ لقد کنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوہ، اور تم موت یعنی شہادت آنے سے پہلے اس کی تمنا کیا کرتے تھے، اور ملاقات الہی سے مراد اس آیت میں پڑھا تھا قیامت کا بپا ہونا اور اللہ کے پاس چلے جانا۔ پھر سورہ بقرہ میں بھی ہم لوگ پڑھ کے آ چکے ہیں، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور جان رکھیے کہ ایک دن تمہیں اس کے روبرو حاضر ہونا ہے۔ تو لقی تم مانا کیا ہے کہ جب جنگ ہو، جب تمہاری دشمنوں سے ملاقات ہو، تمہارا مقابلہ ہو، فئتن کسی جماعت سے، مراد کافروں کی جماعت سے۔ اور آگے بھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے فئہ کا معنی، جیسے سورہ انفال میں ہے، اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، جب کفار کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو کیا کرو؟ ثابت قدم رہو۔ اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، جب کفار کی کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو۔ سورہ بقرہ کے اندر بھی ہم نے پڑھا تھا، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ، بسا اوقات تھوڑی سی جماعت نے بڑی جماعت پر فتح حاصل کی، اور فئتن واحد کے لیے، اور فئتین اور فئتان یہ تثنیہ کے لیے، تثنیہ دو کو کہتے ہیں، وہ بھی سورہ آل عمران میں ہم پڑھ کے آ چکے ہیں۔ فی فئتین التقطا، دو گروہوں میں جب جنگ بدر کی بات ہو رہی تھی، آپس کی لڑائی کی، تو اس کا تذکرہ ہم نے پڑھا تھا۔ پھر سورہ نساء کے اندر بھی ہم نے پڑھا فی المنافقین فئتین، کہ تم منافقوں کے بارے میں دو گروہ بن چکے تھے۔ یاد ہے کہ کیا ہم نے پڑھا تھا؟ ذرا دہرا لیا کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئہ، اے ایمان والو، جب تم کسی لشکر سے یعنی کفار کی لشکر سے مقابلہ ہو، جنگ آزما ہو، فاثبتوا، تو پھر جم کے رہو، ڈٹے رہو۔ ثبات کہتے ہیں جم کے رہنا، ڈٹ کے مقابلہ کرنا۔ ثابتا اس کا روٹ ورڈ ہے، زوال کی ضد ہے، یعنی متزلزل نہیں ہونا، جم کے مقابلہ کرنا ہے۔ اور پھر وذکروا اللہ، اور ذکر کرو اللہ تعالی کا۔ ذکر کی دو اقسام ہیں، ایک تو ذکر بالقلب ہے نا، اور دوسرے ذکر باللسان، زبان سے اور دل کے اندر بھی اللہ کا ذکر، یعنی ہر لمحے ہر طرح سے بس یاد کرو کس کو؟ اللہ کو، اس کو نہ بھولو، چاہے جنگ ہو تب بھی اور ویسے بھی نہیں بھولو۔ سورہ انبیاء کے اندر بھی آتا ہے، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی جس میں تمہارا تذکرہ ہے۔ وہذا ذکر مبارک انزلنا، اور سورہ انبیاء میں بھی آتا ہے، اور یہ مبارک نصیحت ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے۔ پھر بہت ساری جگہوں پہ سورہ صاد میں، سورہ زخرف میں، سورہ طلاق میں یہ ذکر کا لفظ آیا ہے۔ اور ہم لوگوں نے سورہ بقرہ کے اندر پڑھا تھا، فاذکروا اللہ کا ذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، کہ تم اللہ کو یاد کرو جس طرح اپنے باپ دادا کو یاد کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ پھر ہم نے سورہ بقرہ کے اندر ہی پڑھا تھا، فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام واذکروہ کما ھداکم، کہ تم
مزدلفہ میں مشعر حرام میں اللہ کا ذکر کرو اور اس طرح ذکر کرو جس طرح تم کو سکھایا گیا۔ اور ہم تو بڑے خوش نصیب ہیں، ہمارا تو ذکر بہت ساری جگہوں پہ بھی ہے۔ لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر، اور ہم نے نصیحت کی کتاب یعنی تورات کے بعد زبور میں لکھ دیا تھا۔ سابقہ کتابوں میں آپ کے نبی کا تذکرہ ہے، آپ کا بھی تذکرہ ہے۔ فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، ثابت قدم رہو اور اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ کو یاد کثرت سے کرو۔ اب دونوں چیزیں بتائیں تو کیا ملے گا ریزلٹ میں، انعام میں، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو، جو کامیابی ملے گی۔ اور تیسری چیز اطیعوا اللہ، اور اطاعت کرو۔ تو وہ عین اس کا روٹ ورڈ ہے، معنی ہوتا ہے خوشی کے ساتھ تابعدار ہونا، اور اس کی ضد ہے، اس کا مقابل میں کون سا ورڈ آتا ہے، کرہن، معنی ہوتا ہے کسی کام کو ناگواری سے کرنا، کراہت سے انجام دینا۔ اور قرآن کریم میں سورہ فصلت میں آتا ہے ائتیا طوعا او کرہن، آسمان اور زمین سے فرمایا گیا دونوں آؤ دل کی خوشی سے یا ناگواری کے ساتھ۔ سورہ آل عمران میں ہم لوگ پڑھ کے آ چکے ہیں وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، حالانکہ سب اہل آسمان اور زمین بطیب خاطر یعنی خوشی کے ساتھ یا دل کے جبر سے اللہ کے فرمانبردار ہیں۔ ہم سارے ہیں نا اللہ کے فرمانبردار۔ پھر سورۃ النساء میں بھی ہم پڑھ کے آ چکے ہیں وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، اور یہ لوگ منہ سے تو کہتے ہیں کہ ہم دل سے آپ کے فرمانبردار ہیں۔ سورۃ تغابن کے اندر بھی آتے ہیں وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ۔ سورۃ النساء میں ہم پڑھ کے آ چکے ہیں یُطِیعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو شخص رسول کی فرمانبرداری کرے گا بے شک اس نے اللہ کی فرمانبرداری کی۔ تو رسول اللہ کی فرمانبرداری انشاءاللہ بولے ہم انشاءاللہ کریں گے۔ اور نوافل کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، سورہ بقرہ میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں نا۔ اور جو کوئی شوق سے نیکی کرے تو اس کے حق میں زیادہ اچھا ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ وَلَا تَنَازَعُوا، تنازع اردو کا لفظ ہے، تنازع جھگڑا، آپس میں جھگڑنا۔ وَلَا تَنَازَعُوا، اور نہ آپس میں جھگڑو۔ اگر جھگڑو گے تو کیا ہوگا، ہم لوگ کہتے ہیں نا یہ چیز نہیں کھاؤ تو یہ بیماری لگ جائے گی، تو یہ بتایا آگے بیماری لگنے والی ہے اگر آپس میں اتفاق نہیں رکھو گے۔ اگر تم جھگڑو گے تو کیا ہوگا، ایک تو حکم ہے کہ نہ جھگڑو، اگر جھگڑو گے تو فتفشلوا، تو تم بزدل ہو جاؤ گے، نامراد ہو جاؤ گے، سست پڑ جاؤ گے، کسی کام کے قابل تم نہیں رہو گے۔ سورہ آل عمران میں بھی ہم لوگوں نے پڑھا تھا حتی اذا فشلتم، یہاں تک کہ تم نے ہمت ہار دی۔ جب رسول اللہ کی بات ماننے کی وہ باری آئی تھی، میں نے اس میں بتایا تھا کہ اتفاق ہوتا تو پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا، اور اس ٹائم یہ غلطی ہوئی تو ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ اطاعت مصطفیٰ کے اندر ہی سب کچھ ہے، ٹھیک ہے، اور آپس میں اتفاق میں ہی سب کچھ ہے۔ وضاحت میں ہم لوگ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، اور آپس میں نہ جھگڑو ورنہ تم کم ہمت ہو جاؤ گے۔ وَتَذْهَبَ، اور ذَهَبَ ہوتا ہے چلا گیا، جانا، وَتَذْهَبَ، اور جاتی رہے گی، رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا، ہوا جیسے ایئر ہوتی ہے، یہاں مراد روب جاتا رہے گا، دبدبا، ساکھ، عزت سب کچھ چلے جائے گا، مراد قوت چلی جائے گی، نصرت نہیں ملے گی، اور پھر تمہاری جرت، کوشش، وہ جو ادھر جانی تھی اب بزدلی کی جگہ اس کی جب لے لیں گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ قرآن کریم کے اندر میں ہم نے پڑھا تھا ہوا کون سی ہوتی ہے، وہ جو ایئر ہے، ہوا، اور یہاں مراد کیا ہے، روب، دبدبا وغیرہ۔ وَاصْبِرُوا، اور ثابت قدم رہو، إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ جو مصیبتوں میں صبر کرتے ہیں ان کے ساتھ ہیں۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ،
اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ولا تنازعوا فتفشلوا، اور آپس میں نہ جھگڑو ورنہ تم کم ہمت ہو جاؤ گے، وتذهب ريحكم، اور اکھڑ جائے گی تمہاری ہوا، یعنی روب چلا جائے گا، کام اچھے نہیں کر سکو گے، واصبروا، اور ثابت قدم رہو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ولا تکونوا، اور دیکھو نہ بن جانا، کالذین، ان لوگوں کی طرح، اب ہمیں مثال دے کے سمجھایا جا رہا ہے، ان جیسے نہ بن جانا، خرجو، جو نکلے تھے، من دیارہم، اپنے گھروں سے، بطرا، اتراتے ہوئے نکلے تھے، غرور کے ساتھ نکلے تھے، تکبر کے ساتھ نکلے تھے، بطرا، اتراتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے، غرور کرتے ہوئے، بہت زیادہ خوش تھے نا وہ کفار۔ وضاحت میں پڑھیں گے کہ اللہ کیسے ہمیں مثال دے کے سمجھا رہا ہے، اور دیکھو نہ بن جانا ان لوگوں کی طرح جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے نکلے تھے، ورعاء الناس، اور محض لوگوں کو دکھلاوے کے لیے، ریا، دکھلاوا، ریا کو شرک اصغر بھی کہتے ہیں نا، رعاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ویصدون، صاد دال روٹ ورڈ ہے، اور روکتے تھے وہ، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، سبیل سین با لام روٹ ورڈ ہے، یعنی ایسا راستہ جہاں آسانی اور سہولت کے ساتھ چلا جاتا ہے، واللہ، اور اللہ تعالی، بما یعملون محیط، اور اللہ تعالی، محیط کا معنی کیا ہے یہ بھی تو آپ پڑھ کے آ چکے ہیں، گھیرے میں لے لینا، احاطہ کر لینا، احاطہ کیے ہوئے ہے، بما، ساتھ اس کے، یعملون، جو وہ کرتے ہیں، محیط، احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ کیا حکم ہو رہا ہے کہ دیکھو ان لوگوں کی طرح مت بن جانا جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے نکلے تھے، محض لوگوں کو دکھانے کے لیے، مراد کیا ہے، لوگوں کے اوپر روب ڈالنے کے لیے، دکھانے کے لیے، اور اللہ کے راستے سے روکتے تھے، واللہ بما یعملون محیط، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ کرتے ہیں اس سے اپنے علم اور قدرت سے گھیرے ہوئے ہے۔ واہ، اور اذ، جب، زین، مزین کر دیے، آراستہ کر دیے، خوشنما کر دیے، لہم، ان کے لیے، کفار کے لیے، شیطان، اور شیطان نے، شیطان شیطان سے معنی ہوتے ہیں اللہ کی رحمت سے دور، اور بھی بہت سارے معنی ہیں جو میں آپ کو پڑھا چکی ہوں، اعمالہم، ان کے اعمال، اور یاد کیجئے جب ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال آراستہ کر دیے، وقالا، اور کہا، سیانہ کر کے ہمدرد بننا، کہا، لا غالبا، کوئی غالب نہیں، لکم، تمہارے اوپر، یوم، آج کے دن، من الناس، لوگوں میں سے، اور انہیں کہا کہ تم پر آج ان لوگوں میں سے کوئی غالب نہیں آ سکتا، وانی، اور بے شک میں، جار لکم، جار کہتے ہیں پڑوسی کو، نگہبان ہوں، رفیق ہوں، دوست ہوں، مددگار ہوں، وانی جار لکم، اور بے شک میں تمہارا نگہبان ہوں، فلما، پس جب، تراءت، سامنے ہوئے، یعنی مقابلے کی جب باری آتی ہے، فئتان، دونوں فوجوں کی، نکصا، پھر گیا، مکر گیا، الٹے پاؤں بھاگ گیا، اب تو مدد کے لیے وہ نہیں آیا بلکہ وہ رک گیا، باز آ گیا، اللہ پر، عاقبی، اپنی ایڑیوں پر، اب جب بات آئی مقابلے کی تو وہ بھاگ کے، جیسے کہتے ہیں نس گیا، تو جب آمنے سامنے ہوئی دونوں جماعتیں تو وہ الٹے پاؤں بھاگا، وقالا، اور کہنے لگا، انی، بے شک میں، بری ہوں، یعنی الگ ہوں، اب تلک تمہارے ساتھ کوئی نہیں، بری الذمہ ہوں، منکم، تم سے، انی، بے شک میں، ارا، وہ دیکھ رہا ہوں، ما لا ترونا، جو تم نہیں دیکھتے، انی، بے شک میں، اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اب جس نے اکسایا تھا زیادہ وہ کیا کہنے لگا کہ میں تمہارا رفیق ہوں، لڑو، لیکن جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی تو پسپا ہو کر چل دیا، کہنے لگا کہ میرا تم لوگوں سے کوئی واسطہ نہیں، میں تو ایسی چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ
سخت سزا دینے والا ہے، عذاب دینے والا ہے۔ ان آیات سے ہمیں کیا پتہ چلا؟ ایک یہ کہ شیطان کسی بھی صورت میں آئے، چاہے انسان ہو چاہے جن ہو، قرآن میں ہے نا، تو جو بھی آئے تو ان کی باتوں میں آپ نے نہیں آنا۔ ہر دور میں یہی رہا ہے کہ جب بھی شیطان اکساتا ہے، اکسانے والے لوگ ہمیشہ مدد کے ٹائم بھاگ جاتے ہیں۔ تو ان کی محنتوں کو رائیگاں تب کیا جا سکتا ہے جب ہم لوگ جاگیں گے۔ کوئی بھی بندہ آپ کو خلاف شرع بات کہے تو آپ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ اور شیطانی ٹیمیں جب بھی انہوں نے کوئی کام کیا، انہوں نے انسانوں کو بہت نقصان پہنچایا۔ اللہ پاک ہماری شیطانوں سے حفاظت فرمائے۔ وضاحت جان لیتے ہیں۔ پچھلی آیات کے اندر جو رب کریم نے تعاون کیا تھا، مدد کی تھی مسلمانوں کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کا تذکرہ تھا۔ اور اب جنگ کے یا کامیابی کے جو اصول ہیں، آداب ہیں، وہ رب کریم سکھا رہا ہے۔ ایک بات تو یاد رکھیں کہ مسلمان کو کسی آزمائش اور جنگ کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، اگر جنگ مسلط ہو جائے، آزمائش آ جائے، تو پھر وہاں سے بھاگنا نہیں چاہیے، بزدلی نہیں دکھانی، ثابت قدم رہنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم دشمنوں سے مقابلے کی تمنا نہ کرو، اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرو، اور جب دشمنوں سے مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ عز و جل کو یاد کرو۔ جنگ میں ثابت قدم رہنے کی فضیلت کے بارے میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم، جس شخص نے دشمن کے مقابلے میں صبر کیا یہاں تک کہ وہ شہید کر دیا گیا یا اس نے دشمنوں کو قتل کر دیا، تو وہ فتنہ قبر میں مبتلا نہیں ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ثابت قدمی کا یہ انعام ہے۔ اور دوسرا، لڑائی کے دوران کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا۔ دوران جنگ میں اس ٹائم بھی اللہ کے ذکر کا حکم ہے نا، زبان تر رہے اللہ کے ذکر سے۔ حضرت ابو مجلس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن سے مقابلہ کرتے تو یوں دعا مانگا کرتے تھے، اے مولا کریمہ، تو میری طاقت اور مددگار ہے، میں تیری مدد سے پھرتا ہوں اور تیری مدد سے حملہ کرتا ہوں اور تیری مدد سے قتال کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو انتہائی شدید حالت میں بھی ذکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس میں کیا تنبیہ ہے؟ آپ مجھے بتائیے کہ ہر حال میں انسان کا دل، اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ اگر ایک بندہ مغرب سے مشرق تک اپنے اموال کی سخاوت کرے اور دوسرا شخص مشرق سے مغرب تک تلوار سے جہاد کرتا جائے، تب بھی اللہ عز و جل کا ذکر کرنے والا درجہ اور اجر ان سے زیادہ ہوگا۔ دیکھیں، اللہ کے ذکر کرنے والے کے اندر خوف ہوگا، وہی اچھے کام کر سکے گا، وہی اللہ کی راہ میں جان مال سب کچھ دے سکے گا، ہے نا ایسی بات۔ اور اس میں سکون ہے بلا کا۔ ہم گولیاں کھاتے ہیں سکون کے لیے، سونے کے لیے، آؤ نا قرآن کی طرف، آؤ نا رب کریم کی طرف۔ تو اس میں ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ کوئی بھی آپ کام کریں ثابت قدمی سے کریں، لگاتار کریں، جیسے ہے نا سلو اینڈ اسٹڈی ون دا ریس۔ اگر آپ ثابت قدمی سے لگاتار کرتے رہیں گے تو اللہ کامیابیاں دے دے گا۔ ہمارے ایریے کے اندر بہت مشہور ہے ریوڑیوں والے۔ اب انہوں نے ایک ریڑھی سے ابتدا کی تھی، پہلوان ریوڑی والے نے ریڑھی سے ابتدا کی تھی، اور پھر اللہ نے اسے اتنی کامیابی دی کہ بیرونی ممالک کے اندر بھی جاتے ہیں تو پہلے کیا ہوتا ہے، یہ گفٹ لائیں، تھوڑے سے پیسوں پہ جو لائی ہوئی ریوڑی ہوتی ہے، لوگ سونے سے زیادہ اس کی اہمیت دیتے ہیں۔ لیکن ابھی وہ لوگ آپس میں جھگڑ رہے ہیں تو کب تک یہ ریوڑی رہتی ہے؟ اللہ پاک ان کو رحم کرے، ان پر ہدایت کہیں کہ صلح کے دروازے کھول دے۔ بہرحال ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے کہ کوئی بھی آپ کام کریں ثابت قدمی،
کامیابی کے لیے ثابت قدمی بہت ضروری ہے. اگر اسٹوڈنٹ بھی کامیابی چاہتا ہے، فرسٹ آنا چاہتا ہے، کامیابی چاہتا ہے، تو اس کو بھی ثابت قدمی دکھانی ہوگی. کسی بھی جگہ آپ چلے جائیں، کوئی ادارہ ہے، کوئی گھر ہے، ہر کام کے لیے ثابت قدمی. کام بہت سارے لوگ جلدی سے شروع بھی کر دیتے ہیں، ذرا سی مشکلات آتی ہیں بھاگ جاتے ہیں. نہیں، جو کام کی ابتدا کرتے ہیں پھر تو مشکلات تو آتی ہی رہتی ہیں نا، لیکن جم کے کھڑے رہتے ہیں، کامیابیاں ان کو ملتی ہیں. اور پھر اللہ کا ذکر. آپ ذرا بتائیے کیا ہم لوگ اسی طرح کرتے ہیں جس طرح کرنے کا حق ہے؟ یہاں تو یہ بتایا جا رہا ہے گھبراتے ہوئے دلوں کو تسکین دینے والا، اکھڑے ہوئے قدموں کو جمانے والا اللہ کا ذکر پاک ہی تو ہے. اور اہل فکر و نظر سے یہ بات چھپی ہوئی نہیں ہے کہ فتح اور کامیابی کے حقیقی اسباب یہی ہیں جو ابھی پتہ چلے ہم لوگوں کو. کیا کامیابی کے صحرا اسی کے سر باندھا جائے گا جو ناموافق حالات میں بھی ثابت قدم رہے گا اور اللہ سے دعائیں مانگتا رہے گا، تب یہ چیز سونے پہ سہاگے کا کام دے گی. اور پھر ایک اور چیز جو بندے کو ہلنے نہیں دیتی، جو اتفاق کی بنیاد ہے، وہ اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ایک جگہ نہیں، بہت ساری جگہوں پہ قرآن کا یہ فیصلہ ہے، قرآن کا حکم ہے. اطاعت مصطفیٰ سب کچھ ہے، بنیاد ہے. ہمارے عقیدے کی ہر چیز کی بنیاد کیا ہے؟ محبت مصطفیٰ، اطاعت مصطفیٰ. شیطان اگر آپ کو ورغلائے بھی نا تو علامہ اقبال کی بات یاد رکھ رہے. وہ فرماتے تھے 99 باتیں رسول اللہ کے حق میں کوئی بولے، ایک بات محبوب کریم کی شان کے شایان نہ ہو وہاں سے بھاگ جاؤ. یعنی ایک بات اگر شایان شان نہیں ہے، 99 باتیں بڑی تعریف والے ہیں، تب بھی وہاں سے بھاگ جاؤ، کیونکہ ایمان خطرے میں ہے. اور اطاعت مصطفیٰ یہ بنیاد ہے. محبت مصطفیٰ یہ جیسے ایک بلڈنگ ہوتی ہے نا، اس کی جتنی مضبوط بیس ہوتی ہے اتنی وہ کامیاب ہوتی ہے، اتنی دیر پا ہوتی ہے. تو اطاعت مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ یہ بنیاد ہے. جہاں دیکھ کے مضبوطی ہے، جہاں آپ لوگوں نے دامن مصطفیٰ تھام لیا مضبوطی کے ساتھ، تو سمجھے کامیابیاں آپ کی. تو آج سے اپنے دل کے اندر بھی جھانکیں اور بچوں کے دل کے اندر بھی جھانکیں، کہیں کمی ہے تو محبت مصطفیٰ ڈالنے کی کوشش کیجیے. پھر ایک اور چیز کی طرف توجہ دلائے گی، اتفاق، اتحاد. جنگ میں بھی بہت ضروری ہے، گھروں میں بھی بہت ضروری ہے، لیکن بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے گھر بھی اب لڑائیوں اور فتنوں کے نظر ہو چکے ہوئے ہیں. آنکھیں بند ہیں ہمارے لوگوں کی، اور اسی طرح ممالک کی بھی. دیکھیں ایک مثال سے سمجھاتی ہوں، دیکھیں وہاں ادھر ارد گرد بھی دیکھیں یہی کچھ ہو رہا ہے. کہیں کوئی کافر کسی مسلمان پر حملہ کرتا ہے تو کیا کیا جاتا ہے؟ کیا مسلمان کا ساتھ دیا جاتا ہے؟ نہیں، طاقتور کافر کا. تو کیا کامیابی ہمیں ملے گی؟ نہیں. اگر ہم ایک جیسے اکٹھے ہو جاتے نا، لا الہ پڑھنے والے، کسی کی جرت نہیں تھی، میرے گھر کی کچی دیوار کیا گری، لوگوں نے رستہ بنا لیا. ہمارے اپنے گھروں کے جھگڑے کیوں ان کو ہوائیں مل رہی ہیں؟ ہم کمزور ہو گئے. آؤ سلو کی طرف آ جاؤ، دلوں سے میل نکالو گے تو تب بات بنے گی. تو جہاں بھی آپ دیکھیں جہاں جھگڑا ہوتا ہے وہاں کامیابیاں نہیں ہوتی، وہاں حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں، وہاں عزتیں نہیں ہوتی. تو اس کے لیے اگر امن کے ساتھ رہنا ہے تو صبر بھی ضروری ہے، بات برداشت بھی کرنی پڑتی ہے. اگر مشکلات آ جاتی ہیں تو کیا حکم ہے؟ صبر. انعام کیا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صابرین کے ساتھ ہے. ایک اور چیز کی طرف بھی توجہ دلائی کہ ان آیات کے اندر کہ دیکھو ان کے واقعات سے عبرت پکڑو جو بڑے تکبر کے ساتھ گھر سے نکلے گے کہ ہم لوگ مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیں گے. یہی انہوں نے کہا تھا نا کہ ہم لوگ جائیں گے، ہمارے پاس اتنے تلواریں ہیں، یہ ہے وہ ہے، وہاں ناچیں گے، ڈانس کریں گے، کھائیں گے، پیئیں گے اور مسلمانوں کو ختم کر دیں گے. لیکن وہ کیسے ختم کر سکتے ہیں جن کا رب ساتھ ہو؟ شیطان نے بھی انہیں بڑا دھوکہ دیا تھا نا، اس کے بارے میں بھی ہم لوگ انشاءاللہ پڑھتے ہیں.
شیطان نے ان کی نگاہوں میں بڑے خوبصورت اعمال کر کے دکھائے کہ دیکھو تم لوگ تعداد میں زیادہ ہو، ہر چیز تمہارے پاس زیادہ ہے، اور تم جو کر رہے ہو وہ ٹھیک ہے۔ رسول اللہ کی دعوت اور مسلمانوں کی مخالفت میں جو بھی تم کر رہے ہو وہ تم بالکل ٹھیک کر رہے ہو۔ حالانکہ حالات ایسے ہو چکے تھے، ابو سفیان نے کہا تھا، اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، کہ اب کوئی خطرہ نہیں ہے، واپس بھی جا سکتے تھے۔ بہت سارے لوگوں نے مشورہ بھی دیا تھا، لیکن تکبر کے سبب کہ لوگوں کے اوپر روب جمے گا اور یہ لوگ ختم ہو جائیں گے، اور شیطان بھی ان کو دھوکے دے رہا تھا۔ اب شیطان یہ تو نہیں برداشت کر سکتا تھا کہ یہ لوگ آپس میں صلح سے رہیں۔ اس نے یہ دھوکہ دیا، فریب دیا کہ وہ بنی کنانہ کے سردار سراقہ بن مالک کی صورت میں آیا اور ایک لشکر اور ایک جھنڈا ساتھ دیا، مشرکین سے آ کے ملا، کہنے لگا میں تمہارا ذمہ دار ہوں، تمہارا ساتھی ہوں، جار پڑوسی کو کہتے ہیں نا، میں تمہارا ساتھی ہوں، نگہبان ہوں، اب تم ہی غالب آؤ گے، یہ اس نے کہا۔ اور محبوب کریم نے جیسے ہی وہ مشت خاک، وہ مٹی پھینکی تو سارے کفار کی آنکھوں میں تو پڑی، شیطان بھی نس گیا، بھاگ گیا۔ حضرت جبریل امین وہ اس کے پیچھے دوڑے، جو سراقہ کی شکل میں حارث بن ہشام کا ہاتھ پکڑے ہوئے کھڑا تھا۔ ابلیس ہاتھ چھڑا کر اپنے گروہ کے ساتھ چلا گیا۔ اب وہ پکارتا رہے، کیا کہتا رہا، سراقہ سراقہ، تو تم نے تو ضمانت دی تھی، اب کہاں جا رہے ہو؟ ابلیس نے کیا کہا تھا، میں بیزار ہوں اور ذمہ داری نہیں لے سکتا۔ پھر بعد میں جب وہ ایمان لے کے آئے تھے تو انہوں نے بتایا، جب پتہ چلا کہ یہ سراقہ نہیں تھا، وہ شیطان تھا۔ اس کے بارے میں مزید وضاحت انشاءاللہ اگلی آیات میں پڑھیں گے۔ اب دیکھیں ان لوگوں کا کیا خیال تھا کہ ہم شرابی پیئیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، لیکن اللہ کا منظور تو کچھ اور تھا۔ جب وہ بدر پہنچتے ہیں تو شراب کے جام کی جگہ انہیں ساغر موت پینا پڑا، اور کنیزوں کے سازوں، وہ جو گانے ڈانس تھے، ان کی جگہ رونے والیاں انہیں روئیں، اور اونٹوں کی ذبح کرنے کی جگہ ان کی گردنیں کٹیں۔ یہ ساری چیزیں سامنے رکھ کے ایک پوری کہانی سنا کے ہمیں رب سمجھا رہا ہے کہ مومنوں، تم ان کی طرف فخر نہیں کرنا، غرور نہیں کرنا، بلکہ جب بھی کوئی کام کرو اخلاص شرط ہے، اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شرط ہے، اطاعت بہت ضروری ہے، اور تکبر تو مومن میں آ ہی نہیں نہ سکتا۔ لوگوں کو دکھا کے اگر بھلے نیک کام کریں، نماز بھی پڑھیں، تو وہ بھی قابل قبول نہیں ہے، تو اور کوئی کام ہو وہ کیسے قبول ہو سکتے ہیں؟ تو لوگوں کو دکھا کے آپ کریں گے نا، آج ہی واہ واہ بھی آپ کو مل جائے گی، لیکن سب کچھ نہیں ملے گا آپ کو۔ اگر ایک بندہ نیکی کا کام کرتا ہے اللہ کے لیے تو اللہ پاک اس کی واہ واہ بھی کروا سکتے ہیں، دنیا میں کامیابی بھی دلوا سکتے ہیں، اور آخرت میں اس کا اجر دے گا۔ تو آج سے ہم نے فخر نہیں کرنا، اگر اللہ نے آپ کو کچھ دیا ہوا ہے تو اس کا شکر ادا کریں۔ ہمیشہ پھلدار درخت جھکے ہوئے ہوتے ہیں، اور جو خالی ہوتے ہیں، اکڑے ہوئے، وہ ہوتے ہیں۔ تو ہم نے تکبر نہیں کرنا، لوگوں کو دکھا کے کچھ نہیں کرنا، ہم نے اللہ کو دکھانا ہے، کیونکہ اخلاص سے کیا ہوا کام کامیابی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ کریم رب سے دعا ہے، مولا کریمہ ہمیں ثابت قدمی سے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گھروں میں اتفاق، اتحاد، محبت، ہمدردی پیدا فرما، اور جو شیطانی ہتھ کنڈے کر رہے ہیں میرے مولا ان کا منہ کالا فرما، ہمارے تمام اداروں کو عرش اور فرش پہ مقبول فرما۔